اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور پھر آپ نماز جمعہ کے نمازیوں کو تقوی الہی کی صفت اپنانے کی دعوت دیتا ہوں۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے اس دنیا میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوا اور ابھی تک وہ جاری ہے۔ وہ مسئلہ فلسطین کہ جو آج سے نہیں 75 سالوں سے یہ مظلوم فلسطینی اسرائیل کے وحشیانہ مظالم اور ظلم و ستم سہ رہے ہیں۔ اگر ہم اسلامی روایات اور احادیث کا مطالعہ کریں تو آپ کو کافی ساری احادیث ایسی ملیں گی کہ جس میں مظلوم کی حمایت اور دفاع کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے مطلقاً۔ مسلم اور نان مسلم یا غیر مسلم کی بات نہیں ہے، مطلقاً احادیث میں مظلوم کی حمایت اور دفاع کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا، کسی روایت میں نہیں کہا وہ مظلوم مسلمان ہو، شیعہ ہو، مطلقاً کہا ہے مظلوم ہو چاہے جس دین یا فرقے سے تعلق رکھتا ہو۔ اور پیغمبر گرامی اسلام سے لے کر ائمہ طاہرین تک ان ہستیوں نے مظلوم کی حمایت اور ظالم کے خلاف نفرت کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی جس طرح نماز روزہ ہے یا دیگر واجبات ہیں، اس میں سے ایک واجب سمجھ لیں اور معاشرتی ضرورت جو ہے وہ مظلوم کی حمایت ہے۔ اور اسلام چاہتا یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے غم میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے جو مظلوم واقع ہو رہے ہیں ان کے مظلوم ہونے پہ ان کی حمایت کریں اور ظالم کے خلاف نفرت کا اظہار کریں کسی بھی صورت میں، جہاں تک اس کی بس میں ہے، جتنا اس کی بساط میں ہے اور جس حد تک وہ کر سکتا ہے وہ اپنے تئیں اس ظالم سے ضرور نفرت کرے اور مظلوم کی مدد کرے۔ اس میں بھی روایات میں کوئی خاص مدد کا اشارہ نہیں ہے کہ مخصوصاً وہی مدد ہو، مال کی مدد ہو یا اسلحہ کی مدد ہو یا وہاں جا کر لڑنے کی مدد ہو۔ مطلقاً روایات میں ہے کہ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، جیسا آپ کے لیے ممکن ہے، جس طرح آپ کے لیے ممکن ہے۔ آپ خطاب کے ذریعے حمایت کر سکتے ہیں، آپ مظاہرہ کر کے حمایت کر سکتے ہیں، آپ اگر مال اور مالی امداد کر کے مدد کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں جا کر مدد کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کی مدد کا حکم ہے ہمیں روایات میں۔ یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ کس طرح کی مدد کر سکتا ہے، اس کی طاقت و قدرت کیا ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مظلوم کی مدد اور ظالم سے اس مظلوم کا حق لینے والے کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من اخذ للمظلوم من الظالم کان معی فی الجنت مصاحبا۔ جو شخص ظالم سے مظلوم کا حق لے، جو شخص بھی
ظالم سے مظلوم کا حق لے، کیونکہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں مطلق بات ہے، کسی مسلم نان مسلم کی بات نہیں ہے، خواہ وہ مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ پیغمبر کی حدیث میں مسلمان ہونے کی بات ہی نہیں ہے، خواہ وہ مظلوم مسلم ہو یا غیر مسلم۔ پیغمبر نے فرمایا جو شخص ظالم سے مظلوم کا حق لے گا کان معی فی الجنت مصاحبا، وہ جنت میں میرا ہم نشین ہوگا۔ پیغمبر عظیم الشان اول مخلوق عالم کی جنت کیا ہے، ہماری سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ جو مقام محمود پہ فائز ہیں پیغمبر گرامی اسلام، مقام شفاعت جنہیں نصیب ہے، کائنات میں سب سے افضل ہستی، اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہ شخص جنت میں ساتھ رہے گا جس نے ظالم سے مظلوم کے حق کے لیے کوشش کی ہے، آواز اٹھائی ہے، پیغمبر کے ساتھ رہے گا جنت میں۔ کتنا مقام ہے، ہماری سوچ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ کس قدر وہ جنت کیا ہے جو ختمی مرتبت کی جنت ہے، اور پھر اس میں وہ شخص رہے گا جس نے ظالم سے مظلوم کا حق لیا۔ دنیا میں جنت میں بہت سارے لوگ جائیں گے، بہت سارے لوگوں کے جنت کے بارے میں ہے کہ فلاں جنتی ہے فلاں جنتی ہے، لیکن سعادت پیغمبر کی مصاحبت اور ہمرائی کی سعادت اسے ہے جو مظلوم کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، جو مظلوم کی حمایت کرے گا، جو مظلوم کی نصرت کرے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری مصاحبت اور میری ہم نشینی اسے محشر کے دن اور قیامت کے دن اسے نصیب ہوگی، یہ مظلوم کی حمایت۔ یہ ایک اور مقام پر پیغمبر نے مسلمان ہونے کی گارنٹی دی ہے کہ وہ شخص من سمع رجلا ینادی علی المسلمین فلم یجبہ فلیس بمسلم، فرماتے ہیں جو شخص کسی ایسے مرد کی آواز سنے جو مسلمانوں کو پکار رہا ہو، جو جس پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مظلوم ہے وہ، اور وہ مسلمانوں کو، دنیا کے مسلمانوں کو پکار رہا ہے آؤ میری مدد کو۔ اور سامعین، فلسطینی گزشتہ 70-75 سالوں سے مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، جن کے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے کہ جس نے استعماری طاقتوں کے ساتھ مل کر اس خطے پر، اس علاقے پر قبضہ جما لیا، فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال کر وہاں پہ قبضہ جما لیا، اور فلسطینی اس وقت سے لے کر آج تک مسلمانوں کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں من سمع رجلا ینادی لا یا للمسلمین فلم یجبہ، اگر کوئی شخص کسی ایسے مرد کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا اور اس کی آواز کا جواب مثبت طریقے سے نہیں دیتا، پیغمبر فرماتے ہیں فلیس بمسلم، ایسا شخص اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کا حقدار نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں کہیں بھی، یہاں پہ بھی حدیث میں کسی قسم کی قید نہیں ہے، کون مظلوم، کون پکار رہا ہے، کافر ہے، کافر بھی حتیٰ، یہاں تک کہ شیعہ و سنی کا بھی مسئلہ، مسلمان ہو تمہیں پکار رہا ہے نصرت کے لیے، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، فرمایا فلم یجبہ فلیس بمسلم، جو اس کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا، اس کی کسی نہ کسی حوالے سے مدد نہیں کرتا، فلیس بمسلم، وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک مظلوم مارا جا رہا ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے، اور دوسرے مسلمان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی وصیت میں اپنے دونوں شہزادوں سے فرمایا تھا کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، بیٹا حسن حسین یاد رکھنا ہمیشہ
ظالم کے دشمن رہنا، ظالم سے کبھی دوستی نہ کرنا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ مظلوم کی نصرت اور مدد کے لیے تیار رہنا۔ یہ امیر المومنین کی وصیت تھی اپنے دونوں شہزادوں کو۔ یعنی اتنی بڑی اہمیت اسلام میں اور اسلامی احادیث میں، روایات میں مظلوم کی حمایت کی، اور ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پر اتنے دور بیٹھ کر؟ آواز تو بلند کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسی جمعہ کے خطبہ میں اپنی آواز کو تو بلند کیا جا سکتا ہے، مظاہرہ تو کیا جا سکتا ہے، اس ظالم سے نفرت کا اظہار تو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ نہیں جاتے۔ جو لوگ آپ دیکھیں، آیت اللہ سیستانی صاحب کا بھی یہی فتویٰ بلکہ حکم آ گیا کہ ان کی مدد کرنی چاہیے فلسطینی بھائیوں کی۔ رہبر معظم بھی اسی طرح، مراجع بھی، اور تاکید کر رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے سے غافل نہ ہونا، کیونکہ اسرائیل کے بڑے خطرناک عزائم ہیں۔ وہ فقط وہاں تک محدود نہیں رہنا چاہتا، وہ گریٹر اسرائیل کا جو اس کا نظریہ ہے، اور وہ فرات تک، دوسرے لفظوں میں کہوں کہ ایران کے بارڈر تک اپنے اس زمین کو وہ وسعت دینا چاہتا ہے۔ یہ تو ایران کی حکمت عملی ہے کہ اس نے ابھی تک 75 سالوں تک ایران کو، اس اسرائیل کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ یہ اس ایران کی حکمت عملی ہے کہ جہاں کا تھا وہیں پہ رہ گیا، اور آج آپ دیکھیں کہ فلسطین مجاہدین نے وہ کر دکھایا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنا زیادہ نقصان اسرائیل کو پہنچا ہے، خود اسرائیل حیران و پریشان ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ، اور اب وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اسی بوکھلاہٹ کے نتیجے میں وہ فلسطین پہ وحشیانہ اندھا دھند بمباری کر رہا، جیسے بچے مارے جا رہے ہیں، خواتین ماری جا رہے ہیں، کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا۔ کیوں؟ بوکھلایا ہوا ہے۔ ان مجاہدین نے ایسا کام کر دکھایا ہے کہ بڑی بڑی طاقتیں اب حیران و پریشان ہیں۔ یہ اسرائیل جو ایک بہت بڑا خطے میں بدماش سمجھا جاتا تھا اور بڑا طاقتور سمجھا جاتا تھا، آج ایک مٹھی بھر مجاہدین نے اس کے اس غرور کو خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے۔ یہ جذبہ ایمانی ہونا چاہیے ظالم کے خلاف۔ لہذا مظلوم کی حمایت ہونی چاہیے، چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، جو ہماری طاقت اور بساط سے باہر نہ ہو۔ آپ دیکھیں چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام صحیفہ سجادیہ کی 38 نمبر دعا میں کیا اپنے رب سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، کس چیز کی کیا چیز عذر پیش کرے؟ اللہم انی اعتذر الیک من مظلوم ظلم بحضرتی فلم انصرہ۔ پروردگارہ، چوتھے امام عرض کر رہے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، پروردگارہ میں تیری بارگاہ میں 3 چیزوں کی وجہ سے معذرت چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، عذر چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے اللہ، میں اس بات سے، اس کام سے تیرے حضور معذرت کا طلبگار ہوں کہ میرے سامنے کسی مظلوم پر ظلم و ستم ہوا ہو اور میں اس کی مدد نہ کر سکا ہوں۔ میرے سامنے کسی مظلوم پہ ظلم ہوا ہے، ستم ہوا ہے، وہ ظلم و ستم کی چکی میں پس رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکا۔ اس پہ چوتھے امام اپنے رب سے بخشش طلب کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مظلوم ہے جس پہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، ہر شخص اپنی اس بساط کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق فریضہ رکھتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کیوں کہ ہر انسان پہ اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس کی تکلیف سے کے اندر ہے، تکلیف سے باہر، اور ذمہ داری جو وہ اس کے اوپر نہیں آتی۔ ہمارے لیے کم از کم اگر کبھی مالی امداد کرنی پڑ جائے
اور حکم آ جائے تو پھر بھی ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اور اسی خطبات جمعہ میں مظاہرے کی شکل میں جو آج قائد محترم نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ اس جمعہ کو فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے، اس لیے جگہ جگہ پہ آج مظاہروں کا بھی، چکوال میں بھی میرا خیال ہے مظاہرے کا پروگرام ہے، تو ہم جو یہاں پہ مظاہرہ نہیں کر سکتے کم از کم اس مسجد میں بیٹھ کر ان مظلوموں کی حمایت کر سکتے ہیں، اس ظالم سے اپنے نفرت کا اظہار کر سکتے ہیں اسی مسجد میں بیٹھ کر۔ اور خلوص دل کے ساتھ میں ہمیشہ اس قسم کے موقع پر نعرہ لگوایا کرتا ہوں کہ اس ظالم سے اپنی نفرت کا اظہار کرو اور مظلوم سے مدد اور مظلوم کی مدد اور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے ائمہ طاہرین کے فرامین پہ عمل کرتے ہوئے کہ جس میں فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، لہذا اپنے ہاتھوں کو بلند کرو اس ظالم اسرائیل کہ آج جو انتہائی وحشت زدہ ہے، خوف زدہ ہے، اور جو ان مٹھی بار اور با ایمان مجاہدین کے سامنے ڈھیر ہو چکا ہے، جس کی طاقت کا شرادہ بکھر چکا ہے، اور آج اس کے لوگ اسرائیلی وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہیں۔ ان کا آپ نے ویڈیو دیکھی ہوں گی کہ ان کے سپاہیوں کی حالت یہ ہے کہ جب کسی مجاہد کے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں مارو نہیں، ہم کبھی اس آپ کے غزہ میں داخل نہیں ہوں گے، میں اپنے بچوں کو لے کر اس اسرائیل سے نکل جاؤں گا۔ وہ جس کو ہم بڑا بہادر سمجھتے تھے، اسرائیل کو، جس سے پورا عرب کنٹری ڈرتا تھا۔ 6 دن کی جنگ میں اسرائیل نے عربوں کو ڈاکو چنے چبوائے۔ وجہ کیا تھی؟ ہتھیاروں کا مسئلہ نہیں ہے عزیزان، اسلحے کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے تو تمہارے بڑے سے بڑے ایٹم اور میزائل بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے مجاہدین کا۔ اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اس ظالم اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرو تاکہ ہم بھی ائمہ طاہرین کی ان احادیث کے مصادیق بن سکیں۔ مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد، مرد آباد مرد آباد۔ پروردگار عالم ہمیں اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وعجل فرجهم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم۔ سبحان من سبقت رحمته